السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11 سوشولوجی 11ویں سماجیات، سبق نمبر 5 ہے ثقافت۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے ثقافت ڈیش ہے، دوسرا ہے ڈیش بناوٹی ثقافت ہے، تیسرا غیر بناوٹی ثقافت کو ڈیش کہا جا سکتا ہے، چوتھا بالی ووڈ موسیقی ڈیش کی عمدہ مثال ہے۔ پہلے کا جواب ہے ثقافت ایک ذاتی عمل ہے، دوسرا ٹھوس بناوٹی ثقافت ہے، تیسرا محسوس دیکھا غیر بناوٹی ثقافت کہا جا سکتا ہے، بالی ووڈ مقبول ثقافت کی اعلیٰ مثال ہے۔ غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کریں۔ پہلا ہے بھیم سین جوشی کی کلاسیکی گائیکی، دوسرا شیکسپیئر کا ادب، تیسرا ہیری پوٹر کی کتاب، چوتھا مذہبی گروہ۔ پہلے کا جواب ہے بھیم سین جوشی کی کلاسیکی گائیکی اعلیٰ ثقافت، دوسرا شیکسپیئر کا ادب اعلیٰ ثقافت، تیسرا ہیری پوٹر کی کتاب مشہور ثقافت، چوتھا مذہبی گروہ ذیلی ثقافت۔ درج ذیل میں سے مناسب اصطلاح فقرے کی شناخت کیجیے۔ پہلا ہے ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہوئے گیت لوک ثقافت، دوسرا آج موبائل فون کا استعمال بناوٹی ثقافت۔ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ توہم پرستی مادی ثقافت کی مثال ہے، اس کا جواب ہے توہم پرستی غیر مادی ثقافت کی مثال ہے۔ دوسرا ای کامرس مشہور ثقافت کی ایک مثال ہے، اس کا جواب ہے ای کامرس مشہور ثقافت کی مثال نہیں ہے بلکہ ماس ثقافت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل تصورات کو مناسب مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ پہلا ہے ہائبرڈائزیشن دوغلی ثقافت۔ ہائبرڈائزیشن سے مراد وہ طریقے ہیں جن میں ایک ثقافت کے کچھ حصے دوسری ثقافتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے قدیم ثقافت میں نئی ثقافت شامل ہو گئی ہے۔ سماج میں عوام اپنی پرانی ثقافت کو ترک نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کی ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور ان کی ثقافت کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ ہائبرڈائزیشن ایک عالمگیر عمل ہے۔ آج ہم ہائبرڈائزیشن بہت ساری چیزوں مثلا کھانا کھانے میں، زبان، شادی اور کپڑے پہننے کے انداز وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ اٹلی کا پیزا آج ہم تندوری پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کا جشن منانا زبانوں کا ملاپ اور میوزک میں ملاپ ثقافت کے دوغلے پن کی عمدہ مثالیں ہیں۔ نسلی ثقافت ولیم گراہم سمنس نے 1906 میں نسلی فخر کا نظریہ پیش کیا۔ ان کے مطابق نسلی فخر سے مراد اپنی نسل کو دوسروں کی نسل سے اعلیٰ تصور کرنا اور دوسروں کی نسل کو کمتر سمجھنا ہے۔ نسلی فخر میں انسان اس کی ثقافت کو دوسری ثقافتوں پر اولیت دیتا ہے اور خود کی ثقافت پر دوسروں کی ثقافت کو پرکھتا ہے۔ آج بہت سارے ماہرین سماجیات نسلی فخر کو ہر سماج کا حصہ بتاتے ہیں۔ سماجی سائنس کے ماہرین کا ماننا ہے کہ نسلی فخر سے دونوں کی ثقافت سے حسد کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوسری نسل کو بے معنی سمجھنا اس نسل کے احساسات کو بڑھا سکتی ہے۔ بہت سارے ماہرین کے نزدیک یک نسلی فخر کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت دوسرا منفی۔ مثلا نسلی فخر کا منفی پہلو یہ ہوگا کہ ایک نسل غرور میں اعلیٰ معلومات کھو سکتی ہے، جبکہ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے ثقافت میں اعتماد اور خود پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے مادی ثقافت۔ ہجری دور سے آج تک علوم و فنون میں جتنی بھی ترقی ہوئی حضرت انسان کی بے چینی کا نتیجہ ہے، خصوصاً انسان کی طرز معاشرت میں تبدیلی کا نتیجہ۔ انسان کی تیار کردہ مادی اشیاء کا شمار مادی ثقافت میں ہوتا ہے، جیسے ظروف سازی، دوائیاں، فرنیچر، لباس اور موٹر گاڑیاں وغیرہ مادی ثقافت کے عناصر ہیں۔ مادی ثقافت میں درج ذیل باتیں نمایاں ہیں۔ پہلا ہے مادی ثقافت ٹھوس سے متجرد ہوتی ہیں، اس لیے اسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مادی ثقافت میں تیار ہونے والی اشیاء میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مادی ثقافت دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہے۔ چوتھا مادی ثقافت میں صلاحیت کا اولیت ہے۔ پانچواں مادی ثقافت میں تیار اشیاء کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے غیر مادی ثقافت۔ غیر مادی ثقافت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، حالانکہ مادی ثقافت کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی کہ غیر مادی باتوں کے دونوں کے امتزاج سے ہی انسانی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔
غیر مادی ثقافت میں ہم عقائد، اقدار، توہمات، روایات، رسوم، محبت، شادی، قانون، زبان اور غیر مذہب وغیرہ عناصر شامل ہیں۔ غیر مادی ثقافت میں درج ذیل باتیں نمایاں ہیں۔ پہلا ہے غیر مادی ثقافت کا تعلق روح سے ہے۔ دوسرا، غیر مادی ثقافت کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ تیسرا، غیر مادی ثقافت کی بنسبت ترقی کی رفتار سست ہے۔ چوتھا، غیر مادی ثقافت مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ پانچواں، غیر مادی ثقافت پیچیدہ ہے۔ مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے ثقافت کی خصوصیات۔ ثقافت کی خصوصیات درج ذیل ہے۔ پہلا ہے ثقافت کو اپنایا جاتا ہے۔ ثقافت فطری نہیں ہوتی بلکہ اسے انسانوں کے ذریعے اپنایا جاتا ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے اسے سیکھا جاتا ہے۔ ثقافتی تعلیم علامتوں، نشانیوں اور اشاروں کے ذریعے سیکھی جاتی ہے۔ لہذا ثقافت پرانی نسلوں کے نئے نسلوں میں حیاتیاتی طور پر منتقل نہیں ہوتی، اسے تجربہ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ثقافت کا استعمال نسل در نسل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ثقافت محسوس کی جا سکتی ہے۔ ثقافت سماج میں انسان کے دماغ اور عادتوں میں موجود ہوتی ہے۔ ثقافت کام کرنے کا طریقہ اور سوچ و فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم ثقافت کو دیکھ نہیں سکتے لیکن انسان کے برتاؤ سے اس کی ثقافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے ثقافت کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ سماج میں ثقافت عوامی گروہ کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے۔ ثقافت میں انسان جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جغرافی حالات، ان کے ملک کا ماضی، عقائد اور اقدار، ثقافتی ورثے جس کا وہ حصہ ہے، ان باتوں کے اظہار کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے۔ ایک سماج کے افراد عقائد، نظریات اور اقدار اپنے ہی سماج کے افراد میں منتقل کرتے ہیں۔ ان کا برتاؤ، زبان اور سلیقہ سب ایک جیسا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ثقافت انفرادی نہیں بلکہ پھیلانے والی شے کا نام ہے۔ چوتھا ہے ثقافت مصنوعی ہے۔ ثقافت قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے، اسے انسان نے اپنے طور طریقوں اور برتاؤ سے ظاہر کیا۔ ثقافت خود اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتی، دراصل ثقافت انسان کی ایجاد ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ پانچواں ہے ثقافت مثالی ہے۔ ثقافت سماج کے کسی گروہ کے نظریات اور اصولوں کو ایک شکل دیتی ہے۔ یہ گروہ کے طرز عمل اور طرز عمل کے مثالی نمونوں کا مجموعہ ہے۔ ثقافت دانشورانہ، فنکارانہ، معاشرتی نظریات پر مشتمل ہے۔ چھٹا ہے ثقافت سماج کے افراد میں منتقل ہوتی ہے۔ ثقافت سماج میں فرد دوسرے افراد سے سیکھتا ہے۔ سماج میں بزرگ، سرپرست اور اساتذہ ثقافت کو فروغ دینے کے ذرائع ہیں۔ دور جدید میں تکنیکی ترقی کی وجہ سے بزرگ لوگ نوجوانوں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم عمر دوستوں کے گروپ میں بھی ثقافت منتقل ہوتی ہے، مثلاً کپڑوں کا سٹائل، سیاسی نظریات، کم سے کم مزدوروں کا استعمال کرنے والی مشینوں کا استعمال وغیرہ۔ ساتواں ہے ثقافت بدلتے رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثقافت تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ ان میں خاص رسمیں، روایات، عقائد، زبانیں، سلیقے بدل جاتے ہیں۔ آج واٹس ایپ کے استعمال سے انگریزی زبان بدل گئی ہے۔ ہجرت اور عالمگیریت نے بھی ثقافت کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ہر ملک کا فرد اپنی ثقافت کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ثقافت کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک نئی ثقافت وجود میں آتی ہے۔ آٹھواں ہے ہر سماج میں ثقافت الگ الگ ہے۔ ہر سماج کا اپنا کلچر اور برتاؤ کا انداز ہے۔ ہر سماج میں اس کی شکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ہر سماج میں رسم و رواج، اقدار، تہذیب، خیالات، نظریات، مذہب، عقائد ایک جیسے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہاں تک کہ کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، زبان بولنے کا طریقہ، ملاقات کا طریقہ اور کپڑوں کے استعمال کا طریقہ الگ الگ ہے۔ نوواں ہے ثقافت ایک مربوط نظام ہے۔ ثقافت میں ترتیب اور نظام موجود ہے۔ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ نیز نیا عنصر بھی قدیم عنصر میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قدر و قیمت کا نظام کسی بھی سماج کے مذاہب، اخلاقیات اور رواج سے جڑا ہوا ہے۔ 10واں ہے زبان ثقافت کی سب سے بڑی سواری ہے۔ اگر ہم آج ماضی یا مستقبل کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زبان ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی اس تہذیب کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ثقافت حاصل شدہ معلومات کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 3، فرق واضح کیجیے۔
مصنوعی بناوٹی ثقافت، غیر بناوٹی ثقافت۔ پہلا نقطہ ہے مصنوعی ثقافت میں انسان کے ذریعے بنائی گئی چیزیں شامل ہے، غیر مصنوعی ثقافت میں انسان کے خیالات شامل ہے۔ بناوٹی ثقافت کو ہم دیکھ کر چھو سکتے ہیں، غیر مصنوعی ثقافت کو دیکھا چھوا نہیں جا سکتا، صرف اسے محسوس کیا جا سکتا۔ بناوٹی ثقافت میں فرنیچر، کمپیوٹر، سڑکیں، ہوائی جہاز، ٹی وی اور میزائل وغیرہ شامل ہیں۔ غیر بناوٹی ثقافت میں اصول، اقدار، معلومات، عقائد وغیرہ شامل ہیں۔ زندگی کو بہتر اور آرام دہ بناوٹی ثقافت میں ضروری ہے۔ غیر بناوٹی ثقافت میں رسم و رواج، قوانین، خیالات اور لوک ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا ہے معاشرے کا طرز عمل اور رسم و رواج۔ پہلا نقطہ ہے سماجی توقعات کا نفاذ نرمی سے کیا جاتا ہے۔ رسم و رواج سختی اور برتاؤ سے متعلق یقین کا نام ہے۔ دوسرا ہے طرز عمل میں معاشرے کے عادات و اطوار اور روزمرہ کی زندگی میں مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے طرز عمل کے مقابلے میں رسم و رواج کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے طرز عمل غیر سنجیدہ بلکہ رسمی ہوتے ہیں۔ رسم و رواج زیادہ سنجیدہ اصول ہیں جو غیر رسمی ہیں۔ چوتھا ہے طرز عمل وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ رسم و رواج زندگی کے غیر تحریری یا روایتی طریقے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تصورات کو مناسب مثالوں سے واضح کیجیے۔ ذیلی ثقافت۔ ذیلی ثقافت سے مراد ایسے افراد کا گروہ جن میں کچھ مشترک ہو جو انہیں دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ثقافت کو مذہبی گروہ، نسلی گروہ اور نوجوانوں کے گروہ کے ذریعے پھیلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے لوک ثقافت۔ لوک ثقافت سے مراد عام افراد ہے، خالص طور پر وہ لوگ جو صنعتی نظام سے پہلے سے رہ رہے ہیں، ایک مستند ثقافت ہے۔ سریناتی کے مطابق یہ ثقافت کبھی بھی آرٹ کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی انفرادیت اور امتیازی حیثیت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوک موسیقی، لوک کہانیاں جو نسل در نسل سے جاری ہیں۔ پنجاب میں بھانگڑا، اتر پردیش اور مہاراشٹر کے لاونی اور نوٹنکی اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 5 کا الف خاکہ مکمل کیجیے۔ ثقافت کے عوامل۔ ثقافت کے عوامل ہے زبان، نشانیاں، عقائد، معلومات۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل سوالات پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ پہلا ہے آج بہت ہی کم افراد کلاسیکل میوزک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ میں بھی فرق آتا گیا۔ آج موسیقی کے آلات اس قدر ترقی کر چکے ہیں جو انسان کو فوراً اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر ٹی وی، ویڈیو گیم اور موبائل فون ایسے آلات ہیں جن سے نوجوان فوراً راغب ہو جاتا ہے۔ کلاسیکی میوزک نے وقت کے ساتھ ساتھ خاطر خواہ ترقی یا تبدیلی نہیں کی، جس کی وجہ سے بھی اس کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی۔ آج کا نوجوان گٹار اور وائلن میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ کلاسیکل میوزک میں ہارمونیم اور تانپورہ کا استعمال ہوتا تھا جو جسامت میں بڑے اور وزن میں بھاری تھے۔ اس کے علاوہ آج کے الیکٹرک ڈھول لوگوں کے ذہنوں میں ایسے نقوش چھوڑتے ہیں جس کے آگے کلاسیکل میوزک نوجوانوں کو بے معنی سمجھ میں آتی ہے۔ آج نائٹ کلب میں ریمیکس نغمے ہپ ہاپ مقبول ہیں۔ ان کلب میں کلاسیکل گانے بجانے سے آج کے نوجوانوں کے لیے ہنسی کا سامان ہے۔ کلاسیکل میوزک آج صرف بوڑھے لوگوں تک محدود ہے کیونکہ ان کے زمانے میں وہی وسائل تفریح کے لیے موجود تھے۔ آج کے نوجوانوں کے سامنے جو وسائل ہیں آنے والے دنوں میں پرانے ہو جائیں گے اور کچھ نیا دریافت ہو جائے گا۔ کلاسیکل میوزک سکھانے والا استاد کی بھی کمی ہے۔ توہم پرستی کو چھوڑنا آسان نہیں۔ اس کا جواب ہے طاقتوں پر یقین رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ توہم پرستی ایک ایسی دیمک ہے جو افراد اور معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر کے بالکل کمزور کر دیتا ہے۔ مثلا لیموں میں کیل، جانوروں کی نال، نمبر 13، کالی بلی، آئینہ ٹوٹنا، کالی گڑیا، زینے کے نیچے چلنا وغیرہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کا تعلق مذہب سے ہے۔ ہر مذہب میں توہم پرستی الگ الگ شکل میں موجود ہے۔ بعض مرتبہ توہم پرستی عقیدے سے جدا کر دیتی ہے اور انسانی خالق کو بھلا دیتا ہے۔ اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ کو قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہے۔
جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ مصر میں خالی خینچی کو چلانا برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروئے ہوا میں کٹ جاتی ہے اور ان کو غصہ آتا ہے۔ توہم پرستی میں انسان کی خواہش پوری ہونے پر اعتماد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں توہم پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سارے مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تیسرا ہے تعلیمی ادارے رسمی سماجی آنا کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہے اسکول میں داخل ہوتے ہی بچے کا رسمی سماجی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسمی تعلیم کے ذریعے بچے کو اصولی معلومات کے ساتھ ساتھ ذہن سازی بھی کی جاتی ہے۔ ذہین طلباء اپنے اساتذہ کرام کو مثالیں سمجھنے لگتے ہیں۔ اسکول رسمی طور پر ثقافتی تبدیلی کا اہم کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ تعلیم کا معنی چھپی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور حیات نو کے ذریعے ایک بہتر شہری بنانے کی جستجو کی جاتی ہے۔ اس طرح تعلیمی ادارے رسمی سماجی آنا کا اہم ذریعہ ہے۔ رسمی سماجی آنے کے ذریعے طلباء میں جذبہ خوری، ایثار، قربانی اور قومی املاک کا جذبہ تقویت پاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔